سائنسدانن ست اکہ روبرو سوال جواب نشست ہند اہتمام کرنا آمت او موجود پریت شوقین فردس ات مالس من شرکت کرنچ پرخلوص دعوت دن یوان. ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. کھلونوں کا میلہ ملک کو آتم نربھر بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم. میلے کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار خیال. گلمرگ میں سرمائی کھیلوں کے لیے سینٹر آف ایکسلنس کا قیام. مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کیا افتتاح. فورسز نے کی ریاسی میں ملیٹنٹوں کی کمین گاہ تباہ. بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد. اور وادی کے موسم میں تبدیلی. جموں سری نگر قومی شاہراہ آج ٹریفک کے لیے رہی بند. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا 2021 کا کھلونوں کا میلہ ملک کی صدیوں پرانی روایات کو مستحکم کرنے اور آتم نربھر بھارت بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے یہ بات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس میلے کا افتتاح کرتے ہوئے کہی. نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں زیادہ تر کھلونے قدرتی اور ماحولیات کے لیے سازگار چیزوں سے بنائے جاتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ کھلونوں کا یہ پہلا میلہ صرف کوئی کاروباری یا اقتصادی موقع نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کی صدیوں پرانی کھیل کود کی ثقافت کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کھیل کود کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے آج گلمرگ میں نیشنل سینٹر آف ایکسلنس فار ونٹر سپورٹس کا افتتاح کیا. اس سینٹر کی بدولت گلمرگ میں سرمائی کھیلوں کو فروغ دینے میں مدد ملے گی اور کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا ہوگا. افتتاحی رسم کے موقع پر ایل جی کے مشیر فاروق احمد خان اور سیکرٹری امور نوجوان اور کھیل کود سرمد حفیظ بھی موجود تھے. واضح ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل جموں کشمیر میں 2 سینٹر آف ایکسلنس قائم کرنے کا اعلان کیا تھا. صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج مختلف محکموں کے سربراہان کی ایک ٹیم کے ہمراہ خوشحال سر کا دورہ کر کے وہاں انتظامیہ کے تعاون سے این ایل سی او کی طرف سے جاری صفائی کے کام کا جائزہ لیا. صوبائی کمشنر کے ہمراہ ڈی سی سری نگر بھی تھے. اس موقع پر صوبائی کمشنر نے صفائی کے کام میں سرعت لانے کی غرض سے این ایل سی او کی طرف سے نصب کی گئی کھدائی مشین کا بھی افتتاح کیا. خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. کیا بات ہے، بہت فٹ لگ رہا ہے. 3 مہینے میں پیسے ڈبل. واہ، فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی. کیا اسکیم ہے؟ کل تو نہیں تھی یہاں. اور کل ہوگا بھی نہیں. تو نے کبھی 5 اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے؟ ایسے اسکیم کے بہکاوے میں آ کے ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں. اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ سرکشت رکھو اور سمجھداری سے نویش کرو. اگر زیادہ ریٹرن کے پیچھے بھاگو گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھاؤ گے. اور فاسٹ ریٹرن سے بچ کے. اور فاسٹ بالنگ سے بھی. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے. پھر سے آپ کا استقبال ہے. فورسز نے ریاسی میں ملیٹنٹوں کی ایک کمین گاہ کا پتہ لگا کر بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا ہے. تفصیلات کے مطابق فورسز نے ایک مصدق کا اطلاع ملنے کے بعد ضلع کے اپر سردر اور آس پاس کے علاقوں کا محاصرہ کیا. تلاشی کارروائی کے دوران ملیٹنٹوں کی زیر زمین کمین گاہ کا پتہ لگایا گیا، جسے بعد میں تباہ کیا گیا. سابق وزیر عمران رضا انصاری اور کئی وفود نے آج راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ الگ الگ ملاقات کر کے اپنے مسائل اور مطالبات لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے رکھے. ایل جی نے ان کے مسائل غور سے سننے کے بعد کہا کہ جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی معاملات نپٹانے کے لیے جامع اقدامات اٹھا رہی ہے. گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا میں ایم بی بی ایس کے طالب علموں کے پہلے بیچ کا داخلہ عمل میں لایا گیا ہے. اس سلسلے میں کمیونٹی ہال ڈوڈا میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے داخلہ حاصل کرنے والے طالب علموں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ طبی شعبے کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے تقریب میں آن لائن موڈ کے ذریعے شرکت کی. کانگریس پارٹی کی جانب سے آج جموں میں شانتی سمیلن کے نام سے ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے کئی سینئر لیڈروں نے شرکت کی. سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر کپل سبل نے کہا کہ پارٹی کو غلام نبی آزاد جیسے قداور لیڈر کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا میں جموں کشمیر کی نشست فی الحال خالی ہے، جس کو پر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اس موقع پر غلام نبی آزاد کے علاوہ منیش تیواری، راج ببر اور دیگر سینئر لیڈر بھی موجود تھے. نیشنل کانفرنس نے پیٹرولیم مصنوعات اور رسوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت کی عوام کش پالیسیاں لوگوں کے لیے وبال جان بن رہی ہے. انہوں نے عوام کو راحت دینے کے لیے اقدامات کرنے کی مانگ کی ہے.
وادی کے ایک نوجوان سماجی کارکن یاور بانڈے نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ یاور بانڈے جو کہ شپیاں کے ایک سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں نے انگلستان کے ایک معروف بزنس اسکول میں مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یاور کے دادا مرحوم عبد المجید بانڈے قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ ڈی ایل ایس اے بارہمولہ کی طرف سے آج ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں سوشل جسٹس اینڈ رول آف این جی اوز کے موضوع پر ایک روزہ جانکاری کیمپ منعقد ہوا۔ کیمپ میں ماہرین قانون نے سماجی انصاف اور مساوات میں این جی اوز کے رول کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی محمد موگرے مہمان خصوصی اور ڈی سی بارہمولہ محمد اعجاز اسد مہمان ذی عزت کے طور موجود تھے۔ جسٹس موگرے نے این جی اوز کے رول کی سراہنا کرتے ہوئے سماجی انصاف اور مساوات کو سماجی استحکام قائم کرنے کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ چیئرمین ڈی ایل ایس اے بارہمولہ سنجے پریہار اور دیگر ذی عزت شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ کابینہ سیکریٹری راجیو گاؤبا نے آج ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران مختلف ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں میں کورونا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں شریک جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری بی وی آر سبرامنیم نے انہیں یو ٹی میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے اور کووڈ مخالف ٹیکہ کاری کے عمل کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 97 نئے معاملات درج کیے گئے، جن میں سے 73 کا تعلق کشمیر اور 24 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ یو ٹی میں اسی مدت کے دوران 72 کورونا مریض شفا یاب ہوئے۔ اب تک سامنے آئے 1,26,383 مریضوں میں سے 1,23,599 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ 1,956 مریضوں کی موت واقع ہوئی۔ یو ٹی میں فی الوقت 828 ایکٹیو پازیٹیو مریضوں کا علاج جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر شپیاں سچن کمار ویش نے ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک میٹنگ میں انہوں نے بیک ٹو ولیج پروگرام کے دوران دردست لیے گئے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس پروگرام کے دوران شروع کیے گئے 112 میں سے 94 کاموں کو مکمل کیا جا چکا ہے۔ میٹنگ میں پروگرام کے تیسرے مرحلے میں منظور کیے گئے پروجیکٹوں کی ٹینڈرنگ کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر کی ہدایت پر لا انفورسمنٹ اور باغبانی محکمے کے ایک چیکنگ اسکواڈ نے کیمیائی کھادوں اور جراثیم کش ادویات کا کاروبار کرنے والوں کے لائسنس چیک کیے اور مختلف ادویات کے نمونے جانچ کے لیے حاصل کیے۔ ضلع لا انفورسمنٹ آفیسر کے مطابق پلوامہ قصبے میں 28 دکانوں کے معائنے کے دوران 26 ادویات کے نمونے حاصل کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے کہا ہے کہ غیر معیاری کھادوں اور ادویات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج ایک میٹنگ میں ضلع میں زرعی اور باغبانی سیکٹروں کے تحت حصولیابیوں کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کو بتایا گیا کہ زراعت کے شعبے میں رواں مالی برس کے دوران کیپیکس بجٹ کے تحت 43,29,000 روپے خرچ کیے جا چکے، جبکہ باغبانی کے شعبے میں اسی مدت کے دوران 84,53,000 روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مرکزی اسکیموں کی نتیجہ خیز عمل آوری پر زور دیا۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج شپیاں کے شاداب کریوا علاقے میں بیک یارڈ ہارٹیکلچر پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے علاقے کے 660 کنبوں میں خوبانی، آلو بخارا، سیب اور شاہدانہ کے 2,640 پودے تقسیم کیے۔ یہ پودے مستحقین کو 90% سبسڈی پر فراہم کیے گئے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نے دیہی آبادی کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے بیک یارڈ ہارٹیکلچر پروگرام کو فروغ دینے پر زور دیا۔ اس موقع پر محکمے کے کئی افسران بھی موجود تھے۔ آئی سی ڈی ایس پروجیکٹ سری نگر کی طرف سے میرج ہال چوٹا بازار میں منعقدہ ایک بیداری کیمپ میں شرکاء میں PMMY بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ SAG پوشن ابھیان اور دیگر متعلقہ اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر ڈیپٹی ڈائریکٹر بلقیس جان نے از خود روزگار کمانے کے لیے لڑکیوں میں سلائی مشینیں تقسیم کیں۔ ہینڈلوم محکمے کی طرف سے آج واکورہ اور چھترگول گاندربل میں کاریگر طبقے کو مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری دینے اور موقع پر ہی کاریگروں کی رجسٹریشن کے لیے ایک جانکاری کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں کافی تعداد میں بنکروں اور کاریگروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈلوم گاندربل نے کاریگروں اور بنکروں کے فائدے کے لیے محکمے کی طرف سے عملائی جاری مختلف اسکیموں کے تحت حصولیابیوں کے مختلف مفصل جانکاری حاصل کی۔ اننت ناگ میں ضلع کی میونسپل کمیٹیوں اور بلدیاتی اداروں کے مشترکہ اہتمام سے ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا، جس میں شرکاء کو سواندہی اسکیم کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ پروگرام کا مقصد مذکورہ اسکیم کے فوائد مستحق افراد تک پہنچانے کو یقینی بنانا ہے۔ اس جانکاری پروگرام میں ضلع کے کئی خوانچہ فروشوں نے شرکت کی۔ ورلڈ این جی او ڈے کے موقع پر آج فوج کی طرف سے لولاب کپواڑہ کے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار میلہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر 28 RR بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر راج کمار مہاجن نے حمایت فوڈ کرافٹ انسٹیٹیوٹ جموں اور
ریچا جیسی غیر سرکاری تنظیموں کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور سماجی دوریاں ختم کرنے میں ان کے غیر معمولی رول کے لیے ان کی عزت افزائی کی۔ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے آج درجہ چہارم کی آسامیوں کے لیے تحریری امتحان منعقد ہوا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان کے احسن انعقاد کے لیے جموں اور سری نگر میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے، جہاں شرکاء کے لیے مناسب سہولیات دستیاب رکھی گئی تھیں۔ بلند پائے ولی کامل حضرت شیخ احمد تاربلی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات ان کے آستان عالیہ نواکدل میں اختتام پذیر ہوئیں۔ عرس کے سلسلے میں منعقدہ درود اذکار کی مجالس میں سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے حصہ لیا۔ سیرتی مجالس میں علماء کرام نے اولیاء کرام کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ انشول گرگ نے آج ضلع انتظامیہ کے افسروں کی ایک میٹنگ طلب کر کے شب معراج کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کھرم سرہامہ اور کعبہ مرگ کے علاوہ ضلع کے مختلف علاقوں میں واقع خانقاہوں اور دیگر مساجد کے ارد گرد صفائی ستھرائی کے احکامات دیے اور شب بیداری کے لیے ضروری سہولیات فراہم رکھنے کی ہدایت دی۔ معروف عالم دین غلام رسول حامی کے والد انتقال کر گئے ہیں۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی اور انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن کے علاوہ کئی علماء دین اور مبلغین نے مولانا حامی کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی ہے۔ حقانی میموریل ٹرسٹ نے بھی مولانا حامی کے والد کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ دوردرشن نیوز سری نگر سے وابستہ سٹرنگر سجاد خانیاری کی خوش دامن انتقال کر گئی ہیں۔ شعبہ خبر کے عملے نے سجاد خانیاری کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات کے 74ویں شمارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ پروگرام دوردرشن اور آکاشوانی کی سبھی چینلوں سے نشر ہوگا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد پروگرام کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ نشر ہوگا۔ وادی کے موسم میں آج تبدیلی درج کی گئی۔ میدانی علاقوں میں آج دن بھر وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی۔ بانڈی پورہ ضلع کے گریز میں 6 انچ تازہ برفباری ہوئی، جبکہ تلیل اور رازدان ٹاپ پر 10 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کل موسم میں قدرے بہتری آنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔